मालूम है कि बरोज पीर 6 फरवरी को साउथ टर्की में 7.8 शिद्दत का जल्जला आया, और ये जल्जला जो था वो तुर्की और शाम के जो बॉर्डर है उस पर आया, और करीबन 9 घंटे के बाद एक दूसरा जल्जला 7.5 रिएक्टर यानी शिद्दत का आया, जो कि 60 मील दूर तक महसूस किया गया। तो इसके जो तफसील आई है कि 1939 के बाद ये वर्स्ट जल्जला था जो तुर्की की तारीख में आया, और उससे तकरीबन 6,000 लोग जो है हमारे तुर्की में बहन भाई, और जो शाम में को 2500 लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं, और बेपनाह जख्मी वहाँ नंबर है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो भी बहुत ही ज्यादा उसके एस्टीमेट्स आ रहे हैं। बदकिस्मती से आपको याद होगा कि पिछले साल जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए तो वो भी एक पाकिस्तान की तारीख के वर्स्ट फ्लड्स थे, और पाकिस्तान दुनिया में 8वां जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वल्नरेबल मुल्क गिना जाता है वो दुनिया में 8वां है उसका नंबर। और वो जो फ्लड्स थे वो कैटास्ट्रोफी जो थी उसके नतीजे में आपको याद होगा कि 30 अरब डॉलर के पाकिस्तान के नुकसानात हुए, और वो जो नुकसानात हैं उसमें करीबन 16 अरब डॉलर के आपके जो है वो फिजिकल लॉसेज हैं, और करीबन 15 अरब डॉलर के आपके जो है वो इकोनॉमिक लॉसेज हैं। उसको रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन के लिए जो ग्लोबल अथॉरिटीज ने, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन का जो अदारा है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें वर्ल्ड बैंक है, और पाकिस्तान की प्लानिंग डिवीजन ने उनके साथ मिलके जो एस्टिमेट्स किए, तो जो रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन है वो करीबन उसका अंदाजा 16 अरब डॉलर है। उस हवाले से एक रिसेंटली आपको याद होगा वजीर आजम साहब ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की इन्विटेशन पे एक कॉन्फ्रेंस की थी जिनेवा में, यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में, और उसमें जो कमिटमेंट्स मिली थी हमने कहा कि आधा हम ये 3 से 4 साल में जो सारा हमने रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन का काम करना है, पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से आधा बोझ उठाएगा, और आधे की करीबन कमिटमेंट्स हमें दुनिया के मुख्तलिफ अदारों ने दी उस वक्त जब ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो मैं समझता हूं कि आज वो टर्की के लिए उसी तरह के एक क्लैमिटी कुदरती आफत कह ले उनके ऊपर आ गिरी है। वो वैसे उनका बहुत ज्यादा जल्जलों की बदकिस्मत हिस्ट्री है, और तुर्की हमेशा बड़े बिल्कुल भाइयों की तरह आपके शाना बशाना हमेशा खड़े हुए हैं, और जब भी कभी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आई तो उन्होंने दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की। और आपको याद होगा कि जब पिछले साल भी जब फ्लड्स आए तो तुर्की के सदर जनाब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया वो पाकिस्तान में तशरीफ लाई। उससे पहले भी जो ऐसे वाकयात हुए तो हमेशा तुर्की ने बहुत दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की। मैं समझता हूं कि ये अब एक मौका है कि हम सबको दिल खोल कर अपने जो तुर्की बहन भाई हैं और जो जल्जला से जो मुतासर हुए हैं उनके लिए हम भरपूर अपनी मदद करें। हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर कुछ रिलीफ सामान जो था वो C-130 की कुछ सोटीज हो चुकी हैं, सामान कुछ जा रहा है, जाता रहेगा। लेकिन अगर आप को मैं ये अर्ज करूं कि हम जितना भी इस वक्त उनकी मदद कर सकते हैं वो कम होगी। कल काबीना की मीटिंग में जो एक सबसे पहले जो दुआ की गई, आज हम भी इस मीटिंग के आखिर में दुआ करेंगे सब उनके जो शहीद हो गए और जो जख्मी उनकी यानी बेहतरी के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। लेकिन कल काबीना में ये वजीर आजम शहबाज शरीफ के अपना उनके ऑफर पे, उनके कहने पे, उनके प्रपोजल पे काबीना ने कहा कि सब एक महीना पूरी काबीना अपनी सैलरी जो है वो इस फ्लड रिलीफ में तुर्की के बहन भाइयों के लिए अतिया करे। और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये काम दिया गया कि फौरी तौर के ऊपर एक चंदे के लिए, डोनेशंस के लिए अकाउंट खोल दिया जाए। वो अकाउंट कल ही खोल दिया गया
اس کا جو مختلف بینکس ہیں ان کو سرکولر جو تھا اسٹیٹ بینک نے آفیشیل ان کو سب کو انٹیمیٹ آج کر دیا، اور نیشنل بینک سے وہ آئی بی این جو ہے، آئی بی این کے جو نمبر ہے جس میں آپ اپنی ریلیف دے سکتے ہیں، دو طریقے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی وہاں جمع کروائیں یا آن لائن ٹرانسفر کریں، یا آپ اپنا چیک یا بینک ڈرافٹ جو ٹریڈیشنل ہے کہ آپ کے جو چیمبرز ہیں، جو ادارے ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، وہ اکٹھا کر کے ایک ہی چیک کی شکل میں آپ جمع کروائیں۔ اگر آپ پسند کریں گے تو ہم اس کے لیے وزیر اعظم کا کوئی ارینج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود آ کے وہ یعنی اس ٹرکی کی ریلیف کے لیے جو ہے وہ اپنا عطیہ دے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے اکاؤنٹ کا وہ اخباروں میں بھی آ چکا ہے، اور اس کا جو تفصیل ہے وہ آپ کو ہم بھجوا بھی دیتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے چیمبرز میں موبلائز کریں، اور یہ ایک وقت ہے کہ ہم اپنے ترکی بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی امداد کر سکتے ہیں کریں، اور ہمارے اپنا جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ گو کہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن اس کی بات ہم چند دنوں میں آپ کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کریں گے، کوشش کریں گے کہ فزیکل میٹنگ کریں، اور وہ جو میٹنگ ہو وہ ہم اپنا اسلام آباد میں رکھیں، اور آپ سب جو بزنس لیڈرز ہیں، مختلف چیمبرز کے سربراہان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ فزیکلی تشریف لائیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے ڈائیلاگ جاری ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو آج کل جو مصروفیت ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ یہ اکاؤنٹ ٹائٹل آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ، یہ بھئی اس کو کریں، پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار ٹرکی ارتھکویک وکٹم، ترکیہ کہتے ہیں، ترکیہ ارتھکویک وکٹمز، یہ اس فنڈ کا نام ہے، اس اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، اس کے نام پہ آپ اپنا چیک، کراس چیک اکاؤنٹ پہ ہی، یا بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر وٹ ایور جو ہے، لیکن نیچے آئی بی این کا جو نمبر ہے نیشنل بینک کا وہ دے دیا گیا ہے۔ ایم شور کہ دوسرے بینکس بھی اپنا نمبر جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے۔ مجھے توقع ہے کہ آج جو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کا، مجھے پتا چلا ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی سیلری کا کچھ حصہ اس فنڈ میں ڈالیں۔ تو میں آپ سے اپیل کروں گا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے، کہ آپ اس نوبل اور یہ جو ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو آج کا ایجنڈا یہی ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ چونکہ آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں، تو یہ میری ٹیکس اتھارٹیز جو پاکستان کی ہیں، جو کہ جس میں طارق پاشا صاحب ہیں، ایس اے پی ایم 2 آن ریونیو، اور چیئرمین ایف بی آر سے میری بات ہو چکی ہے اس سلسلے میں، تو جو بھی ڈونیشنز ہوگی اس کے اوپر جو ٹیکس ریلیف ملتی ہے وہ ٹیکس ریلیف دی جائے گی۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اگر کوئی ساتھی بریف بات کرنا چاہے، لیکن آج میری گزارش ہوگی کہ ترکی کے حوالے سے ہم بات کریں اور اسی ٹاپک پہ رہیں انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مسائل بھی ہیں، اور گورنمنٹ بالکل اس سے یعنی غافل نہیں ہے، لیکن یہ جو حال ہے جو ہم تفصیل سے بات کریں گے، یہ کوئی ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا 8 مہینوں کا یا 10 مہینوں کا کیا دھارا نہیں ہے۔ یہ ملک تھا جو 24ویں دنیا کی معیشت 2016-17 میں بن چکا تھا، اور 2013 میں یہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا، اور اس کا 7 مہینے میں ڈیفالٹ پریڈکٹ ہو چکا تھا، گلوبل اتھارٹیز کر چکی تھی۔ وہی ملک 3 سال کے قلیل عرصے میں اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں یہ 24th اکانومی آف دی ورلڈ بن گیا، اور اس کو یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے یہ پروجیکشن دی کہ یہ ملک جو ہے وہ بڑی جلدی چند سالوں میں G20 پریمیئر کلب جو ہے اس کا ممبر ہوگا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 5 سال کے قلیل عرصہ میں یہ ملک 2022 میں 2022 میں دنیا کی 47 معیشت کیوں بنا۔ اس پہ بات کریں گے، آپ سے ڈسکس ہر چیز ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اور ہم یہ ایک اکٹھ کریں گے اسلام آباد میں، اور آپ سب کو مدعو کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ
اگر آپ نے کوئی اس زلزلہ کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہے، کوئی سوال، تو اس کے لیے میں اور میرے ساتھی صاحب حاضر ہیں. آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اینڈ یو کین پلیز ٹیک دا فلور. جی 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 پلیز چیئرمین شوگر پی ایس ایم ایل. جی جی پلیز. سر میری گزارش ہوگی، ہم شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے ہمارے پاس پروپوزل ہے. وہ پروپوزل یہ ہے، جیسے آپ نے 2.5 لاکھ ٹن کی ہمیں اجازت دی ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں ترکی کو کسی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے تو ہم اس پہ تھوڑا کنسیشنل ریٹ پہ چینی آفر کر سکتے ہیں. اگر اوور اینڈ ابو ہمارے پورے دیکھیے چیئرمین صاحب وی آر ناٹ ہیئر ٹو میک بزنس پرپوزل. میری ریکویسٹ ہے، وہ آپ کی ایکسپورٹ کی جو پرمیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. پلیز وٹ ایور. میری بات نہیں سمجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چلے آپ وہ پرپوزل ہمیں بھجوا دیں، ہم ترکی کو بھجوا دیتے ہیں تھرو فارن افیئر. مہربانی، تھینک یو. ذرا دل کھول کر ایکسپورٹ پروسیڈ سے اس میں چندہ بھی ڈالے اور ٹیکس ریلیف ملے گی انشاءاللہ. جی نیکسٹ، اینی باڈی ایلس. جی میں سمجھتا ہوں لیٹس پرے. جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو برادر ملک ہے ترکی اور برادر ملک شام میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم کریں. جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جتنی بھی اس موقع کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، خیر و برکت کے لیے وہ مدد کریں. میں آپ سب ساتھیوں کا، بھائیوں کا، دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا.